آپ کے عمل کے بارے میں پوچھے گا، ہمارے عمل کے بارے میں نہیں پوچھے گا، دوسرے کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھے گا، آپ کو پوچھے گا آپ کے عمل کے بارے میں، ہم سے پوچھے گا ہمارے عمل کے بارے میں۔ تو آپ کو ہمارے بارے میں سوچنے کی ضرورت کیا ہے، اور ہم کو آپ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کو کوئی ضرورت نہیں آپ کے بارے میں سوچنے کی۔ آپ سوچو کہ آپ کیسے ہو، آپ سوچو کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، آپ سوچو کہ کہیں رات کے سناٹے میں آپ دوسرے کی بہو بیٹیوں کی عزت تو نہیں لوٹتے، آپ سوچو کہ کہیں رات کے سناٹے میں تم شراب تو نہیں پیتے ہو، رات کے سناٹے میں تم دارو تو نہیں پیتے ہو، کہیں تم اسی زمین کے سینے پر چڑھ کر تو جوا تو نہیں کھیلتا ہے۔ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچو کہ تم کیا کرتے ہو، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ زندگی بھر آپ میرے بارے میں سوچتے رہیے گا، پتہ نہیں لگا سکیے گا کہ میں کتنا برا انسان ہوں، اور زندگی بھر میں آپ کے بارے میں سوچتا رہوں گا، پتہ نہیں لگا سکوں گا کہ آپ کتنے اچھے آدمی ہیں کہ خراب آدمی ہیں۔ آپ جانیے، آپ کا کام جانے، لیکن یاد رکھیے اگر اچھے ہیں آپ تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو آج کے بعد سے اچھا بننے کی کوشش کیجئے۔ نبی فرماتے ہیں یا تو اچھا بنو یا پھر اچھوں کے ساتھ رہو۔ اچھا بنو گے تو بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرما دے گا، اور اگر اچھا نہیں بن سکتے ہو تو اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اچھوں کے صدقے میں اللہ تمہیں بھی معاف فرما دے گا۔ میرے محترم دوست یاد رکھیے گا، اچھا بنیے یا پھر اچھوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ میرے دوست یہ اچھے کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے ولی، یہ بزرگان دین، جی ان کو اپنی طرح مت سمجھیے گا، یہ اللہ کے ولی یہ مت سمجھیے گا کہ یہ ہماری طرح، جی یہ ان کے دو ہاتھ کو، دو پاؤں کو، دو آنکھ کو دیکھ کر یہ مت سمجھیے گا کہ یہ جو غوث اعظم، خواجہ غریب النواز، مخدوم سمنا، یہ سب ہماری طرح، یہ مت سمجھیے گا، بلکہ ان کا مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے، کتنا بلند ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا حضور میری بیٹی کی شادی، مطلب یہ تھا کہ کچھ مدد کر دیں۔ حضرت جنید بغدادی فرمایا جاؤ مٹی لے آؤ، مٹی ڈھیلا۔ تو وہ شخص گیا ڈھیلا لے کے آیا، ڈھیلا سمجھتے نا آپ لوگ، مٹی، وہی ڈھیلے بولتے ہیں کچھ اور بولتے ہیں، ڈھیلا بولتے ہیں، چلیے تو ڈھیلا لے، وہ اتنا بڑا ڈھیلا لے کے آ گیا، اور آنے کے بعد حضرت جنید بغدادی کو دے دیا۔ حضرت جنید بغدادی بہت بڑے عالم، بہت بڑے پیر، اور یاد رکھیے گا جو عالم ہوتا ہے وہی پیر ہوتا ہے، اگر عالم نہیں ہے تو خدا کی قسم وہ پیر ہو نہیں سکتا، عالم ہی پیر ہوگا، عالم نہیں ہے تو پیر نہیں ہو سکتا۔ ٹھکارا پیر ہو سکتا ہے نا، وہاں پہنچانے والا پیر ہو سکتا ہے نا، لیکن اصلی پیر نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک بات، حضرت جنید بغدادی بہت بڑے عالم، انہوں نے کہا کہ ڈھیلا لے، وہ گیا ڈھیلا لے کے اتنا بڑا چلا آیا، حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت جنید بغدادی نے اس ڈھیلے کو لیا، لینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین پورا ولدالضالین تک پڑھا، اور پڑھ کر کے زور سے پڑھا، اور پڑھ کر کے اس کو پھونک دیا۔ جیسے ہی پھونکا کہ وہ ڈھیلا سونے کا ہو گیا، وہ ڈھیلا سونے کا۔ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، یہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے، اللہ وہی کر دیتا ہے جو وہ لوگ چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو حدیث شریف میں آیا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کا ہو جاتا ہے نا۔ زبان ان کی ہوتی ہے بزرگوں کی، لیکن بات اللہ کی ہوتی ہے۔ ہاتھ ان کا ہوتا ہے لیکن اس میں قوت اللہ کی ہوتی ہے۔ پاؤں ان کا ہوتا ہے بزرگوں کا، لیکن اس میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے نا۔ تو جیسے ہی پھونکا سونا ہو گیا، کہا لو بیٹا جاؤ بیچ کے شادی کرو اپنی بیٹی کی۔ اللہ، وہ بھی سوچ رہا ہوگا، ضرور سوچا ہوگا یا اللہ ہم کو کیا معلوم کہ یہ ڈھیلا سونا ہو جائے گا، ورنہ تو اتنا بڑا ڈھیلا لے کے چلے آتا۔ وہ بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ یہ ڈھیلا سونا ہوگا، تو اتنا ہی بڑا لے کے آیا تھا، نہیں تو وہ سوچتا زندگی بھر کے لیے کام تمام۔ لیکن پھر سوچا کہ دو، اب تو جو حضرت نے پڑھا ہے وہ تو ہم بھی جانتے ہیں، الحمدللہ تو ہم کو بھی یاد ہے،
وہ جب پڑھ کر کے پھونک دیے سونا ہو گیا، ہم بھی بنا لیں گے، اس کو اطمینان ہو گیا۔ ڈھیلا ہماری ماں اور بہن سمجھتی ہے نا ڈھیلا۔ اچھا ایک بات، ڈھیلے کی بات آ گئی تو ایک مسئلہ بتا دیتے ہیں، بتا دیں ایک مسئلہ بتا دیں۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جو ہیں برسات کے دنوں میں جب پانی ٹپکتا ہے آنگن میں تو گہرا ہو جاتا ہے نا، گہرا ہوتا ہے، ہم لوگ اس کو کہتے ہیں اولتی، آپ لوگ کیا بولتے ہیں اس کو؟ گڈھا؟ نہیں، وہ جو جہاں سے ٹپکتا ہے پانی ہے نا، پانی گڈھا ہو جاتا ہے نا۔ تو ہماری ماں اور بہن کیا کرتی ہے، برسات ختم ہونے کے بعد ڈھیلا وغیرہ لاتی ہے، مٹی وغیرہ لاتی ہے کھیت سے، اور اس کو اس میں ڈال دیتی ہے کہ نہیں؟ آپ کے یہاں بھی ایسا کرتا ہے کہ نہیں کرتا آپ کے یہاں بھی؟ اچھا جب کھیت والا دوڑاتا ہے تو وہ ہماری ماں اور بہن جو بھاگتی ہے اپنا ٹوکری وکری چھوڑ کر کے، وہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ وہ دیکھا ہے جب کھیت والا بھگاتا ہے دوڑاتا ہے، تب دیکھا آپ لوگوں نے؟ اچھا ایک بات بتائیے، دوسرے کی کھیت سے مٹی بغیر اجازت کے لانا جائز ہے؟ پھر کیوں بھرواتے ہیں آپ لوگ؟ ارے وہ لوگ تو بے وقوف ہے، اس کو عقل نہیں ہے۔ آپ تو عقل مند ہیں، آپ تو ان کے باپ ہیں، آپ تو ان کے شوہر ہیں، آپ تو ان کے بھائی ہیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں خبردار دوسرے کے کھیت سے بغیر اجازت کے مٹی مت لاؤ؟ کیوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے کے کھیت سے مٹی بغیر اجازت کے لاؤ گے اور اپنے گھر کو بھرو گے تو اس گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ تو آپ منع کیجئے گا کہ نہیں کمٹ کیجئے گا؟ بولیے منع کیجئے گا کہ نہیں کیجئے؟ آج کے بعد سے منع کیجئے گا نا؟ ہماری ماں اور بہن اگر سن رہی ہیں، میری بولی سمجھ رہی ہے، تو آج کے بعد سے دوسرے کے کھیت سے بغیر اجازت کے مٹی لا کر اپنے آنگن کو، اپنے گھر کو مت بھرو، یہ جائز نہیں۔ اچھا ایک بات آ گئی تو کہہ دیتے ہیں، آپ کے یہاں یہ گوبر سمجھتے ہیں نا، گوبر؟ اچھا گوبر سے آپ کے یہاں یہ لپتی اپتی ہے کہ نہیں آنگن وغیرہ؟ نہیں لپتی ہے؟ بہت اچھا بہت اچھا، ورنہ یہ پاخانہ سے آنگن وغیرہ نیپنا جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے، وہ تو ناپاک چیز ہے جی۔ تو بہرحال آج کے بعد سے ہماری ماں اور بہن وہ استعمال مٹی بغیر اجازت کے اپنے گھر کو نہیں بھرے گی، اس مسئلے کو یاد رکھیں۔ حضرت جنید بغدادی نے اس کو دیا کہ جاؤ بیٹا شادی کر لے اپنی بیٹی۔ وہ شخص گیا، اپنی بیوی سے کہا کہ لو بیوی اس کو بیچو اور دھوم سے بیٹی کی شادی کرو نا، دھوم سے۔ اچھا دھوم سے بیٹی کی شادی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ڈی جے لے آؤ، ڈی جے، ڈی جے سمجھتے ہیں نا؟ ڈی جے۔ اچھا آپ لوگ بجاتے ہیں کہ نہیں ڈی جے شادی اور بیاہ میں؟ الحمدللہ بچا ہوا ہے گاؤں بچا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خبردار یہ سب کام مت کیجیے گا، کیونکہ یہ سب کام کون کرتا ہے جانتے ہیں؟ وہ مسلمان کرتا ہے جو شریف خاندان سے تعلق نہیں رکھتا ہے، جو رذیل خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جو نیچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہی لوگ یہ سب کام کرتا ہے۔ جو اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ لوگ یہ ڈی جے وغیرہ نہیں بجاتا ہے، یاد رکھیے گا، ہے نا؟ اچھا انہیں دھوم سے شادی کی، اور جب دوسری بیٹی کی شادی کی باری آئی تو اس کی بیوی نے کہا کیا جاؤ نا حضرت سے پھر سونا بنوا کے لے کے آ جاؤ نا۔ انہوں نے کہا حضرت کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے، اب تو ہم خود ہی بنا لیں گے، لاؤ ڈھیلا۔ تو وہ چلی گئی، اتنا بڑا ڈھیلا لے کے چلی گئی اور لا کر کے رکھ دیا، مصلی بچھایا، اگربتی جلائی، کہا بنائیے جو۔ وہ آگئے صاحب بیٹھ گئے مصلی پر، پچھم منہ، اور اس کے بعد شروع ہو گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن، پورے پڑھ لیا، کچھ نہیں ہوا۔ دوسری مرتبہ 100 مرتبہ پڑھ دیا، لیکن وہ ہوا ہی نہیں سونا، ڈھیلا کا ڈھیلا رہا۔ دوڑتے دوڑتے حضرت کے پاس پہنچ گئے، حضور 1 سال پہلے آئے تھے آپ؟ ہاں آئے تھے، آپ نے اتنا بڑا ڈھیلا میں نے لا کے دیا تھا، آپ نے الحمدللہ پڑھا اور سونا ہو گیا؟ ہاں ہو گیا حضور، آج تو میں 100 مرتبہ پڑھ دیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا دیکھو الحمدللہ پڑھنے سے ڈھیلا سونا ہو جاتا ہے، یقیناً ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے زبان بزرگوں کی چاہیے، زبان ولیوں کی چاہیے، زبان جنید کی چاہیے۔ ہم اور آپ پڑھو گے تو 100 کیا 1000 مرتبہ پڑھو گے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے ولی 1 مرتبہ پڑھتے ہیں تو مٹی سونا ہو جاتا ہے۔
सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, ये इनको अपनी तरह मत समझिएगा। ये जो अल्लाह के वली होते हैं ना, बहुत मर्तबे वाले होते हैं। या तो अच्छा बनिए या फिर अच्छों की सोह